سنیے موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں. ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں، آدمی کو سوچ و بچار پر مجبور کر دیتی ہیں. جوان بندہ ہٹا کٹا ایک دن پہلے اسی مسجد سے وہ میرے پاس آئے تھے، ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. وکرولی پارک سائٹ آئے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اس سال رمضان میں مدینہ شریف جانا ہے. تو میں نے کہا قاری صاحب کیا تراویح نہیں پڑھا ہوگے؟ نہیں، اس سال ایسا ہے کہ برسوں بعد میں چھٹی لے رہا ہوں مسجد سے. ہماری ٹرسٹ نے دوسرے تراویح کے لیے یعنی حافظ کے لیے دوسرے کا وہ انتظام کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے. انہوں نے خود مجھے ٹرسٹ نے کہا ہے کہ آپ جانا چاہیں رمضان مدینے میں گزار لیجئے. میں کہا بہت اچھی بات ہے. ہم حافظ لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ، میں خود 25 سال سے تراویح سنا رہا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قائم رکھے. اور پچھلے سال اس سے پہلے سال میں نے اندر بھی تراویح چھوڑی نہیں ہے، پوری تراویح پڑھائی ہے. حافظ جو ہے تراویح سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں رمضان میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کبھی ملتا ہے تو چھوٹی سی جماعت ہی صحیح وہاں جا کر کے بھی رمضان میں تراویح پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ پورے سال کا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نذرانے کے لیے پڑھاتا ہے، بلکہ اس کی یادداشت اور اس کے حافظے کے برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ برسوں بعد مجھے موقع ملا ہے، میں جانا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. پھر میرے ساتھ ہمارے وہ ادارے میں آئے، کچھ کام چل رہا تھا، کہا ہمارے پاس پی او پی والے ہیں، لڑکوں کو میں بھیج دیتا ہوں. اور یہ تمام باتیں ہوئی، نکل گئے. اور میں اجمیر شریف کے سفر پر میں پلین میں بیٹھا تھا، اسی وقت فون آیا کہ قاری صاحب کا انتقال ہو گیا. یقین نہیں ہوتا، یہ کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر میرے عزیزو یہ جو شاکنگ نیوز ہوتی ہے نا اس طرح کی ہلا دینے والی، تب بندے کو بہت زیادہ سنبھل جانا چاہیے. جو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا ہو اور ناشتے کے وقت وہ قبر میں سویا ہو، یہ ہے دنیا بدل جاتی ہے، پوری دنیا بدل گئی. ایک شام پہلے جو مغرب پڑھایا ہو اور دوسری شام مغرب میں وہ قبرستان میں سویا ہو، پوری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا فجر ملنے والی ہے نہیں. یہ موت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں فرعون نہ بنے. آج پتہ ہے آپ کو، پورے یہودی اور جو نئی ایجادات کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کا وقت ایک بہت بڑا، جو میری اسٹڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو کیا لینا دینا ہے پوری دنیا کو. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو گلوبل ویلیج بنانا ہے، ایک دنیا بنانا ہے. آپ کو پتا ہے پورے گولڈ کو اپنے پاس رکھنا، اکنامک پوری طاقت کو اپنے پاس رکھنا، بینکنگ نظام کو اپنے پاس رکھنا، دنیا کی ساری حکومت کو اپنے پاس رکھنا، کیوں کر رہی ہے ایک چھوٹی جماعت؟ کیوں کرتی ہے ایک چھوٹی سی جماعت؟ آپ کو پتا ہے سالوں پہلے نمرود کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ یہی قوم نے پوری دنیا میں ایسی حکمرانی کی کہ نمرود کو یہ بات کسی نے بتائی کہ دنیا کی ہر طاقت تمہیں مل گئی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہو تم. 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا نمرود، اور انسانوں پر تو ایسی حکومت تھی. لیکن اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا ایک چیز تمہیں نہیں ملی ہے، وہ ہے موت و حیات پر کنٹرول. جب چاہے مرے کوئی، جب تک ہم چاہیں زندہ رہے، یہ چیز. تو اس نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ خدا کے پاس. جیسے کہ نبیوں نے بتایا ہے، نبیوں پر ایمان نہیں تھا، لیکن اتنا تھا کہ اللہ ہے، خدا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے. تو جانتے ہو آپ، اس نے ایک قلعہ بنایا، بہت بڑا برج، بہت اونچی عمارت بنائی، اور پورے انسانوں کو جمع کیا. تو بہت بڑی فوج
اس لیے کہ خدا سے لڑنا ہے اور خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دیں گے اور پھر موت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں گے. آپ سوچو یہ بہت پہلے ہو چکا, بہت پہلے تاریخ میں, اور اس نے عمارت بھی بنائی اتنی بلند کہ آسمان تک لگنے جائے. اس زمانے میں اتنی تو بلند نہیں ہو سکتی تھی, لیکن بنایا اپنے خیالات کے اعتبار سے. اور انسانوں کو ایک زبان, ایک کرنسی, سب کچھ ایک کر دیا کہ لڑنے کا وقت آئے تو سارے انسان مل کر کے خدا سے لڑیں گے اور یہ پاور چھین لیں گے موت و حیات کا, اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا, جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل علیہ السلام بڑے فرشتوں کے نہیں, ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبان اسے پتا, نہ اس کی زبان اس کو پتا, سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی, ترقیاتی دور میں, لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو یہ تک یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں, کہیں تو جائیں, ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے, اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت. اسی لیے میرے عزیزوں, موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتا چلے, ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو, ہم کتنی حیثیت کے ہیں. ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے. یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی, بظاہر بہت اچھی موت ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا, 40 ٹکڑوں میں ہو گیا, بہت بری موت. لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری, 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے, ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں, اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے, ایسی موت ہے ویسی. نہ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو میں بتاؤں, موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں. جنازے پھولوں سے سج جائیں, لد جائیں, ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے, یہ بھی معیار نہیں, کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا. اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو, ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے. عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے. اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے. بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے. اور ایمان پہ مراؤ, ایکسیڈنٹ ہوا ہو, 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو, اسے چیل کوے کھا گیا ہو, شیر کھا گیا ہو, آگ جلا دی ہو, پانی نے نگل لیا ہو, کچھ بھی ہوا ہو, ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. ایمان پہ مرا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو, وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت, پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے, وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے, لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی, وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے. ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے, ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ
قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک. اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مثنی میاں موجود ہیں اور حضور مثنی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا